ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ رات بھر امریکہ اور اسرائیل کا ایران پر حملہ ہوتا رہا۔ ایران کے مختلف ٹھکانوں کو، مختلف ہدف کو نشانہ بنایا امریکہ اور اسرائیل نے۔ دوسری طرف ایران کا پلٹوار بھی اسرائیل پر اور مڈل ایسٹ میں موجود امریکہ کے فوجی اڈوں پر جاری رہا۔ ایران کی نیوز ایجنسی تسنیم نیوز ایجنسی کے مطابق ایران نے مشرق وسطیٰ میں امریکہ کے اب تک 14 سے زیادہ فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا ہے۔ 7 ملکوں پر ایران نے حملہ کیا ہے، لیکن ان 7 ملکوں میں کہیں 2 فوجی اڈہ ہے، کہیں 1 ہے۔ ان سب کو نشانہ بنایا ہے، کسی کو ایران نے نہیں چھوڑا ہے، اور ان کی تعداد تقریباً 14 ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ رات بھر ایران کا اسرائیل پر حملہ جاری رہا۔ اسرائیل کے چپے چپے کو بیلسٹک میزائل سے نشانہ بنایا ہے۔ ایران نے سجیل میزائل کا استعمال کیا ہے، فتح شکن میزائل کا استعمال کیا ہے۔ ایسے بھی ایران نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف اپنے اس آپریشن کا فتح خیبر نام رکھا ہے، اور اس نام سے ہی اسرائیل کو سب سے زیادہ درد ہے، تکلیف ہو رہی ہے۔ اور پوری رات جس بہادری کے ساتھ ایران نے جواب دیا ہے، دنیا بھر کی میڈیا اس کی تعریف کرنے پر مجبور ہے۔ ادھر امریکی آرمی نے، ملٹری نے ایک ویڈیو جاری کر کے ایران کو ڈرانے کی کوشش کی کہ امریکہ کا جو ایئر کرافٹ کیریئر انٹرنیشنل واٹر میں موجود ہے، ایران کے نزدیک موجود ہے، وہاں سے امریکہ نے ایران پر حملہ کیا ہے، ایران کو نشانہ بنایا ہے۔ اور ایران نے امریکہ کے ایئر کرافٹ کیریئر کو بھی نشانہ بنایا، اس کو بھی ٹارگٹ کیا، لیکن ایئر کرافٹ کیریئر کی صحیح لوکیشن نہیں مل پاتی ہے، یا وہ ادھر سے ادھر حرکت کرتا رہتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ایرانی آرمی نے کہہ رکھا ہے کہ وہ ایسا جواب دے گا امریکہ کے وارشپ کو جس کو امریکہ ہمیشہ یاد رکھے گا۔ ادھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایران نے مڈل ایسٹ میں 14 امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنا دیا ہے، اور کسی بھی دیش میں موجود فوجی اڈے کو نہیں بخشا ہے ایران نے۔ اور اب ویسٹرن میڈیا، اسرائیل کی میڈیا، انڈین میڈیا اور یورپین میڈیا میں ایک خبر پھیلائی جا رہی ہے، ایک خبر کو پورے زور و شور کے ساتھ چلایا جا رہا ہے، اور وہ خبر ہے ایران کے سپریم لیڈر کے بارے میں۔ اسرائیل کے پرائم منسٹر بنجامن نتنیاہو نے دیر رات کو اپنی قوم سے خطاب کیا، اور اسرائیلی عوام سے خطاب کرتے ہوئے بنجامن نتنیاہو نے یہ دعویٰ کر دیا کہ امریکہ اور اسرائیل کے مشترکہ حملے میں ایران کے سپریم لیڈر علامہ آیت اللہ خامنئی کی شہادت ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ ایران میں جتنے ٹاپ لیڈر یا کمانڈر تھے، ان سب کی بھی شہادت ہو چکی ہے۔ بنجامن نتنیاہو نے تقریباً ٹاپ 30 یعنی 30 اعلیٰ ترین حکام، کمانڈر اور رہنما کی شہادت کا دعویٰ کر دیا۔ بنجامن نتنیاہو نے کہا کہ جتنے لوگ اسلامی نظام کے یا اسلامی جمہوریہ ایران کے ستون کے حیثیت سے رکھتے تھے، جو لوگ اس نظام کو خامنئی کے بعد بھی چلانے والے تھے، ان سب کو اس حملے میں مار دیا گیا ہے، کوئی زندہ نہیں بچا۔ اس کے علاوہ انٹیلیجنس اور پاسداران انقلاب کے بھی متعدد کمانڈروں کی ہلاکت ہوئی ہے۔ یہ بنجامن نتنیاہو کا دعویٰ ہے۔ بنجامن نتنیاہو نے یہ بھی دعویٰ کر دیا کہ موجودہ حالات میں میڈیا ہماری سب سے اہم ضرورت ہے، اور ملت ٹائمز اس ضرورت کو، اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور آپ نے ہمیشہ ملت ٹائمز کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں سپورٹ کیا ہے۔ آپ سے گزارش ہے اس سال بھی ماہ مبارک میں ہمیں سپورٹ کیجیے۔ اگر آپ میں سے کچھ لوگوں نے بھی سالانہ صرف 1000 روپے ملت ٹائمز کو اس رمضان میں ممبرشپ کی فیس کے طور پر دے دیا تو ملت ٹائمز کا نظام آسانی سے چلتا رہے گا۔ ایران کے سپریم لیڈر علامہ آیت اللہ خامنئی کی جو رہائش گاہ ہے، ان کا جو کمپاؤنڈ تھا، اس پر 30 بمباری کی گئی ہے، اور ان کے زندہ بچنے کی امید نہیں ہے۔ کچھ میڈیا نے بنجامن نتنیاہو کی تقریر سے پہلے ہی ایران کے سپریم لیڈر کی شہادت کا دعویٰ کرنا شروع کر دیا۔ بھارت کا زی نیوز بھی اسی طرح کی خبر چلانے لگا، بھارت کے دوسرے میڈیا ہاؤسز نے بھی اسی طرح کی خبر چھاپی۔ اس کے بعد امریکہ کے کچھ اخبارات نے خبر چھاپی، اور اس کے بعد جیسے ہی بنجامن نتنیاہو کی اسپیچ ہوئی ہے تو پھر سبھی لوگ اسرائیلی آفیشل کے حوالے سے یہ خبر شائع کرنے لگے ہیں کہ سپریم لیڈر علامہ آیت اللہ خامنئی کی شہادت ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ ان کی شہادت کے ساتھ ساتھ ان کے بیٹے، ان کے داماد اور تمام ٹاپ لیڈروں کی شہادت کا اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کرنا شروع کر دیا ہے، لیکن ایران نے
اس طرح کی تمام خبروں کو جھوٹ پر مبنی قرار دیا ہے۔ ایران کے فورن منسٹر عباس عراقچی کا بیان سامنے آ چکا ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ یہ خبر جھوٹ پر مبنی ہے، حقیقت سے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے۔ جو لوگ ایران میں موجود ہیں ان سے میری بات چیت ہوئی ہے۔ ضمیر عباس جعفری صاحب بڑے جرنلسٹ اسکالر ہیں اور وہ ایران میں ہی رہتے ہیں، اس وقت وہ قم میں موجود ہے۔ ان سے میری فون پر بات چیت ہوئی اور انہوں نے جو وہاں کی صورتحال سے آگاہ کیا، انہوں نے جو بتایا اس کے مطابق سپریم لیڈر محفوظ ہیں اور کسی طرح کا ان کا نقصان نہیں ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے بیٹے بھی محفوظ ہیں اور جن ٹاپ لیڈروں کی شہادت کا دعویٰ کیا ہے اسرائیل نے وہ سب محفوظ ہیں۔ جن لیڈروں کی شہادت کے بارے میں ایران نے دعویٰ کیا اور 30 اہم ترین رہنما اور کمانڈر کی شہادت کا اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے، ان میں پہلا نام اسرائیل کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے سپریم لیڈر علامہ آیت اللہ خامنئی کا، دوسرا نام پیش کیا جا رہا ہے علی خامنئی صاحب کے بیٹے مجتبیٰ خامنئی کا، تیسرا نام بتایا جا رہا ہے IRGC کے کمانڈر محمد پاکور کا، چوتھا نام بتایا جا رہا ہے ایران کے ڈیفنس منسٹر عزیز نصیر زادہ کا، پانچواں نام بتایا جا رہا ہے ایران کے موجودہ صدر مسعود پزشکیان کا، چھٹا نام بتایا جا رہا ہے ایرانی فوج کے موجودہ سربراہ سید ابراہیم موسوی کا، ساتواں نام بتایا جا رہا ہے سپریم نیشنل کونسل کے چیئرمین علی لاریجانی کا، آٹھواں نام بتایا جا رہا ہے سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کے سابق سربراہ علی شمخانی کا، نواں نام بتایا جا رہا ہے IRGC کے کمانڈر اسماعیل قانی کا، اور 10واں نام بتایا جا رہا ہے IRGC ایئر فورس کے سربراہ ماجد موسوی کا۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی ناموں کا تذکر آیا ہے۔ اسرائیل یہ کہہ رہا ہے جتنے لوگ اسلامی جمہوریہ ایران میں اہم ترین عہدوں پر فائز تھے اور جو لوگ اس نظام کو لیڈ کر رہے تھے ان سب کو ہم نے شہید کر دیا ہے، اور اب ایران میں رجیم آسانی سے چینج ہو جائے گی، حکومت بدل جائے گی، وہاں کی عوام اپنے ہاتھوں میں وہاں کا کنٹرول سنبھال لے گی۔ یہ دعویٰ اسرائیل نے کیا۔ اسی طرح کا دعویٰ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے بھی بار بار کیا جا رہا ہے۔ بار بار ٹرمپ کی طرف سے ایرانی عوام کو میسج دیا جا رہا ہے اب تم سڑکوں پر آ جاؤ، تم کنٹرول سنبھال لو، آزادی مل گئی ہے اور پہلی مرتبہ تمہیں موقع ملا۔ تم اتنے دنوں سے مانگ کر رہے تھے، مطالبہ کر رہے تھے، لیکن سچائی یہ ہے کہ یہ تمام دعویٰ جھوٹ پر مبنی ہیں۔ انڈین میڈیا بھی اب لگاتار دعویٰ کر رہا ہے، کچھ انٹرنیشنل ٹویٹر ہینڈل کے ذریعے بھی یہی کلیم کیا جا رہا ہے کہ سپریم لیڈر کی شہادت ہو چکی ہے، لیکن ایرانی ذرائع ان تمام خبروں کو غلط قرار دے رہے ہیں، جھوٹ پر مبنی بتا رہے ہیں، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ جیسے ہی امریکہ اور اسرائیل نے حملہ کیا، ایران نے پلٹ وار 1 گھنٹے کے اندر کر دیا، اور صرف اسرائیل پر حملہ ایران نے نہیں کیا ہے بلکہ مڈل ایسٹ کے تمام دیشوں پر حملہ کر دیا۔ ان دیشوں میں جہاں جہاں امریکہ کا فوجی اڈہ پایا جاتا ہے ان پر حملہ کر دیا۔ برج خلیفہ کی خبر سب سے زیادہ وائرل ہو رہی ہے، دنیا کی سب سے اونچی لمبی عمارت ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اس عمارت کے نزدیک ہی ایک ہوٹل پر ایران کا ڈرون جا کر کے گرتا ہے، پوری بلڈنگ میں آگ لگ جاتی ہے۔ پام جمیرہ پر ایران نے حملہ کر دیا اور برج خلیفہ کو خالی کرا لیا گیا ہے۔ ابو ظہبی میں امریکہ کے فوجی اڈے پر ایران کا حملہ ہوتا ہے، ایک کی وہاں پر موت ہو گئی ہے۔ قطر کے حوالے سے تسنیم نیوز ایجنسی نے خبر شائع کی ہے کہ قطر کی سیکورٹی کے لیے، حفاظت کے لیے امریکہ کا FP-132 رڈار ہے، اور امریکہ کا یہ رڈار سسٹم جو قطر میں نصب ہے اس کو ایران کے میزائلوں نے تباہ کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ ایرانی فوج نے اسرائیل کے 12 ڈرون کو ایران کے اندر مار گرایا ہے۔ امریکی صدر کی خود حالت خراب ہے، اور امریکی صدر نے تمام کمرشل جہازوں کو، تمام کمرشل شپس کے لیے یہ گائیڈ لائنز جاری کر دیا ہے کہ کوئی بھی پرشین سی میں، اس کے علاوہ بحر عمان میں، ابنائے ہرمز کے علاقے میں، اور ایران کے یا کہہ لیجیے مشرق وسطیٰ کے کسی بھی علاقے میں نہ جائے، وہاں کا سفر نہ کرے، کیونکہ پورا علاقہ وار زون بن چکا ہے، پورے علاقے میں جنگ چھڑ چکی ہے اور کسی کو بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ ایران نے جس طرح جوابی کارروائی کی ہے اور جس طرح ایران لگاتار جوابی کارروائی کر رہا ہے، اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ اسرائیل کا یہ جو کلیم ہے جھوٹ پر مبنی ہے۔
آج جب امریکہ نے ایران پر حملہ کیا اور ایران نے جوابی حملہ کرنا شروع کر دیا، اس کے بعد یہ خبر بھی سامنے آئی تھی کہ ایران کے سپریم لیڈر علامہ آیت اللہ خامنئی اپنی قوم سے خطاب کریں گے۔ حالانکہ ابھی تک خطاب نہیں ہو سکا، لیکن اسٹیٹمنٹ آ گیا تھا کہ ان کا خطاب ہوگا۔ تو جس طرح ایران جواب دے رہا ہے، وہاں کی سرگرمیاں اپنی جگہ برقرار ہے، اس سے صاف لگ رہا ہے کہ سپریم لیڈر کی جان کو کوئی نقصان نہیں ہوا ہے، نہ ان کے جو جانشین ہیں، نہ جو ان کے قریبی لوگ ہیں، وہ سب محفوظ ہیں اور وہ سب ایران کے نظام کو چلا رہے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایران میں رجیم چینج کرنے کا جو ایجنڈا ہے امریکہ اور اسرائیل کا، وہ دور دور تک کامیاب نہیں ہو پا رہا ہے۔ پچھلی کئی ویڈیو میں نے اس بات کو بتایا کہ امریکہ اور اسرائیل کا ایران پر جو یہ حملہ ہو رہا ہے، یہ حملہ نیوکلیئر بم بنانے کی وجہ سے نہیں ہے، یا بیلسٹک میزائل کی طاقت کی وجہ سے نہیں ہے، یا اس وجہ سے نہیں ہے کہ ایران کی حکومت امریکہ کو پسند نہیں ہے، بلکہ اصل وجہ ہے نیو ورلڈ آرڈر کے خلاف ایران کا نظام ہے۔ ایران نے ٹیکنالوجی کے میدان میں مہارت حاصل کی ہے، نئی ایجادات کی ہے، اور ایران میں ولایت فقیہ کا نظام ہے۔ ایران نے اسلام کے سیاسی نظام کو اپنے ہاں رائج کر دیا ہے۔ پوری دنیا کو ایران نے بتا رکھا ہے کہ اسلام کا جو سیاسی نظام ہے، کربلا کا جو میسج ہے، اس کو کس طرح نافذ کیا جا سکتا ہے، اور اس کے ذریعے کس طرح لوگوں کو انصاف دیا جا سکتا ہے، عدل دیا جا سکتا ہے، کس طرح حکومت کی جا سکتی ہے۔ یہ نظام جو ایران کا ہے وہ برداشت نہیں ہے۔ دنیا میں صرف 2 دیش ہی ایسے ہیں جہاں علماء کرام کی، اسلام کے جانکاروں کی حکومت ہے، ایک ایران ہے اور دوسرا افغانستان ہے۔ ہاں، مسلک کا ضرور فرق ہے، ایران والے شیعہ مسلک کو مانتے ہیں اور افغانستان والے سنی مسلک کے پیروکار ہیں، لیکن جو بیسک آئیڈیالوجی ہے، جو کور آئیڈیالوجی ہے، جو نظام اسلام کا، ایران میں وہی ہے جو دوسری جگہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور کسی بھی چیز سے آپ اختلاف نہیں کریں گے کہ وہاں مخلوط ایجوکیشن نہیں ہے، یعنی کو ایجوکیشن نہیں ہے۔ لڑکیوں کے لیے الگ تعلیم گاہ ہے، لڑکوں کے لیے الگ تعلیم گاہ ہے۔ لڑکیوں کے لیے وہاں حجاب ضروری ہے، اسی طرح لڑکیوں کو پردہ میں رہنے کی تلقین کی جاتی ہے۔ وہاں شراب بین ہے۔ ایران مطالبہ کرتا ہے اپنی کرنسی کا، اس کے علاوہ ایران اپنا ہتھیار بناتا ہے، اپنی آرمی کو مضبوط کر رہا ہے، اور جو بھی اسلام کا ایک پولیٹیکل نظام ہے اس کو ایران نافذ کر رہا ہے، بھلے اس کو ولایت فقیہ کہا جائے۔ تو اسی وجہ سے میں اکثر کہتا ہوں کہ جو لڑائی ہے حق و باطل کے بیچ کی لڑائی ہے، اور اس لڑائی میں ایران کا ساتھ دینا، ایران کو سپورٹ کرنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ ایران نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف ایک سب سے بڑا قدم اٹھایا ہے، اسٹریٹ آف ہرمز کو بند کرنے کا، اور اس کا اثر صرف امریکہ اور اسرائیل پر نہیں پڑے گا، عرب دیشوں پر بھی پڑے گا، بھارت پر بھی پڑے گا۔ دنیا کے کئی ممالک اس سے متاثر ہوں گے، اور اب کہا جا رہا ہے کہ لڑائی لمبی چلنے والی ہے، جنگ لمبی ہونے والی ہے۔ ادھر ٹائمز آف اسرائیل نے ایک خبر شائع کی ہے، اور اس خبر کے ذریعے ٹائمز آف اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ اسرائیل کے چینل 12 کے ایک رپورٹر نے امریکی صدر سے فون پر بات چیت کی، تو امریکی صدر کا کہنا ہے یہ لڑائی لمبی چلے گی، لڑائی ابھی رکنے والی نہیں ہے۔ اور امریکی صدر کا یہ بیان بھی بتا رہا ہے کہ سپریم لیڈر اور تمام رہنما محفوظ ہیں، کیونکہ اگر امریکی صدر کو یقین ہوتا کہ سب اس دنیا میں نہیں رہے تو پھر رجیم چینج کرنا بہت ایزی ہو جاتا، اور یہ لڑائی اتنی لمبی نہیں چلتی، کیونکہ امریکہ کا ایجنڈا یہی تھا کہ سپریم لیڈر کو، تمام لوگوں کو شہید کر دینا ہے، اس دنیا سے ان کو ختم کر دینا ہے تاکہ رجیم چینج کرنا آسان ہو جائے۔ لیکن امریکہ کو اس میں کامیابی نہیں مل سکی، اور اس لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ابھی تک ایک بار بھی یہ دعویٰ نہیں کیا ہے کہ علامہ آیت اللہ خامنئی نہیں رہے۔ یہ دعویٰ اسرائیل کی طرف سے کیا جا رہا ہے، اور اسرائیل ہمیشہ اس طرح کا دعویٰ کرتا ہے، اور اس کا دعویٰ جھوٹ پر مبنی ثابت ہوتا ہے۔ صدر مسعود پزشکیان کے حوالے سے صبح سے ہی اس طرح کا دعویٰ کیا گیا، بعد میں خود انڈین اور انٹرنیشنل میڈیا نے بھی مانا کہ وہ اچھی حالت میں ہیں اور ان کا نقصان نہیں ہوا۔ ہاں، جون 2025 کے حملے میں ضرور ٹاپ 20 کمانڈر کو اسرائیل نے شہید کر دیا تھا، لیکن اس مرتبہ ایران پہلے سے امریکہ اور اسرائیل کے حملے کا استقبال کرنے کے لیے تیار کھڑا تھا، بیٹھا تھا، اور جیسے ہی امریکہ اور اسرائیل نے حملہ کیا، ایران نے جواب دینا شروع کر دیا، اور یہی ایران کی طاقت ہے۔ آج دلی میں
جہاں ایران کلچرل ہاؤس سے وہاں دعوت افطار کا اہتمام ہوا، یعنی کل 28 فروری کو مجھے بھی بلایا گیا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ جنگ کی وجہ سے نہیں ہو پائے گا، لیکن ایرانی قوم کو سیلیوٹ کیجیے، سلام کیجیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم حالت جنگ میں ہیں اور ہم صرف اپنے حملے کو نہیں دیکھ رہے ہیں بلکہ ہم حملہ کر رہے ہیں، ہم امریکہ جیسی سپر پاور طاقت کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں، تو یہ ہمارے لیے خوشی کا موقع ہے کہ ہم امریکی جہازوں پر، امریکی فوجی اڈوں پر حملہ کر رہے ہیں، اور دنیا کا کوئی ملک ابھی تک پیدا نہیں ہو سکا جو امریکہ کے وار شپ پر حملہ کر سکے، امریکہ کے فوجی اڈوں کو نشانہ بنا سکے، امریکی اثاثوں کو ٹارگٹ کر سکے۔ یہ ایران کر رہا ہے، تو یہ ہمارے لیے جشن کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے، اور ہم کیوں اپنی پارٹی کینسل کر دیں؟ امریکہ کو ٹینشن لینا چاہیے، امریکی عوام کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے، اسرائیل کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ ہم حق پر ہیں، اور یہی ان کی ایمانی طاقت ہے، یہی نفسیاتی جنگ ہوتی ہے کہ ہر میدان میں برابر ڈٹے رہنا۔ ادھر ایران میں بھی چہل پہل جاری ہے، عوام لگاتار سڑکوں پر موجود ہے، اور ایرانی عوام اپنے سپریم لیڈر کا ساتھ دے رہی ہے، اور رجیم چینج کرنے کا یہ جو ایجنڈا ہے امریکہ کا لگ نہیں رہا ہے اس مرتبہ اس میں بھی کامیابی مل پائے گی۔ لیکن انڈین میڈیا کا جو رویہ ہے، جو ایٹیٹیوڈ ہے، بڑا شرمناک ہے۔ این ڈی ٹی وی خبریں شائع کر رہا ہے کہ سپریم لیڈر کے بیٹے اور داماد کی موت ہو گئی ہے۔ زی نیوز اور انڈیا کا دوسرا میڈیا ہاؤس لکھ رہا ہے سپریم لیڈر کی موت ہو گئی ہے۔ تم لوگ کب تک جنگ کی خبروں کو اسی طرح جھوٹے انداز میں پیش کرتے رہو گے؟ اپنی ذلت اور رسوائی کا سامان فراہم کرو گے؟ اتنی جلدی کیا ہے؟ کنفرمیشن آ جانے دو ایران کی طرف سے۔ ایران کبھی بھی چھپاتا نہیں ہے۔ پچھلی مرتبہ ایران کے ٹاپ 20 کمانڈروں کی شہادت ہو گئی تو ایران نے باضابطہ اس کا اعتراف کیا، اس کی جگہ نئے لوگوں کو بحال کیا، ایران نے سرپرائز دینا شروع کیا۔ تو ایران کی طرف سے کنفرمیشن آئے بغیر ہی اس طرح کی خبروں کو پھیلانا، اور انڈین میڈیا پھیلا رہا ہے۔ انڈین میڈیا ایسا لگ رہا ہے اسرائیل کی میڈیا بن چکا ہو۔ اسرائیل کی میڈیا سے زیادہ میں فالو کر رہا ہوں اسرائیل کی میڈیا کو بھی، عرب کی میڈیا کو بھی، اور ویسٹرن میڈیا کو بھی، امریکہ کے اخبارات کو بھی، اور انڈین میڈیا پر بھی تھوڑا بہت نظر رکھ رہا ہوں۔ ہماری ٹیم تو ضرور نظر رکھ رہی ہے، اور انڈین میڈیا اسرائیلی میڈیا سے بھی آگے ہے جھوٹا پروپیگنڈا پھیلانے میں۔ امریکہ کی میڈیا سے بھی آگے ہے۔ امریکن میڈیا کم از کم سورسز کا استعمال کرتی ہے، لیکن یہاں تو سورسز کے بغیر ہی اس طرح کی خبروں کو پھیلایا جا رہا ہے۔ اسرائیل کی میڈیا لکھ رہی ہے کہ اسرائیل کے آفیشل نے، پرائم منسٹر نے دعویٰ کیا ہے سپریم لیڈر کی موت کا، اور انڈین میڈیا لکھ رہا ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر کی موت ہو گئی۔ اب فرق سمجھیے، وہاں اسرائیل کا اخبار بھی مکمل ذمہ داری نہیں لے رہا، وہ اپنے پرائم منسٹر کے سورس، اپنے پرائم منسٹر کی بات کو سورس بنیاد کر خبر شائع کر رہا ہے، اور انڈین میڈیا وداؤٹ اینی سورس ڈائریکٹ خبر شائع کر رہا ہے۔ یہ فرق ہے انڈین میڈیا میں، اور اس لیے انڈین میڈیا کی ایک مرتبہ تھو ہو رہی ہے۔ جس طرح انڈیا اور پاکستان کی لڑائی میں انڈین میڈیا نے جھوٹا پروپیگنڈا کیا کہ پورا اسلام آباد بھارت کے قبضے میں آ گیا ہے، بھارتی آرمی کراچی پہنچ چکی ہے، اسلام آباد پہنچ چکی ہے، لاہور پہنچ چکی ہے، اور حکومت کو ایڈوائزری جاری کرنی پڑی تھی۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ ایران، اسرائیل اور امریکہ کے درمیان جو کچھ ہو رہا ہے اس پر پل پل کی اپڈیٹ ملت ٹائمز پر میں آپ کو دے رہا ہوں۔ راتوں دن ایک کر کے میں آپ تک خبریں پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں، اس لیے آپ ملت ٹائمز کے ساتھ بنے رہیے، ملت ٹائمز کو دیکھتے رہیے، کہیں اور جانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ ملت ٹائمز کی ویڈیو اگر آپ کو ہوم پیج پر نہ دکھ سکے تو آپ سرچ کر لیجئے ملت ٹائمز، وہاں جا کر ہماری لیٹسٹ ویڈیو کو دیکھیے، پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موجودہ حالات میں میڈیا ہماری سب سے اہم ضرورت ہے، اور ملت ٹائمز اس ضرورت کو، اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پچھلے 10 سالوں سے ہر چیلنج اور مشکل کا سامنا کرتے ہوئے لگاتار ہم آپ کی آواز اٹھا رہے ہیں، میڈیا کے میدان میں کام کر رہے ہیں، اور آپ نے ہمیشہ ہمیں سپورٹ بھی کیا ہے۔ ملت ٹائمز صرف یوٹیوب چینل کا نام نہیں ہے، بلکہ ملت ٹائمز کا انگریزی ڈیسک ہے، جہاں انگریزی میں ہم خبریں شائع کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتے ہیں۔ ملت ٹائمز کا ہندی ڈیسک ہے، ملت ٹائمز کا اردو اور بنگلہ ڈیسک بھی ہے، اور 4 زبانوں میں ہم ویب سائٹ پر خبریں شائع کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر ہم خبریں پوسٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یوٹیوب پر ہم ایکسپلینر ویڈیوز بناتے ہیں، گراؤنڈ پر جا کر رپورٹ کرتے ہیں، انٹرویوز کرتے ہیں، پوڈ کاسٹ کرتے ہیں، اور ملت ٹائمز نے اب ڈاکیومنٹری بنانا بھی شروع کر دیا ہے۔ اس سال ہم نے ایک شاندار پروگرام کا انعقاد بھی کیا۔ ملت ٹائمز کی آفس ہے، ملت ٹائمز کا 20 لوگوں کا اسٹاف ہے، اس کے علاوہ بھی ملت ٹائمز کے کئی سارے اخراجات ہیں، بہت سارے ایکسپنسز ہیں، اور آپ
نے ہمیشہ ملت ٹائمز کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں سپورٹ کیا ہے. آپ سے گزارش ہے اس سال بھی ماہ مبارک میں ہمیں سپورٹ کیجیے. اگر آپ میں سے کچھ لوگوں نے بھی سالانہ صرف 1000 روپے ملت ٹائمز کو اس رمضان میں ممبرشپ کی فیس کے طور پر دے دیا تو ملت ٹائمز کا نظام آسانی سے چلتا رہے گا. ملت ٹائمز مزید مضبوط ہوگا, ہماری ٹیم مزید بڑی ہوگی. آپ کی اسکرین پر QR کوڈ موجود ہے, اکاؤنٹ نمبر موجود ہے, UPI نمبر موجود ہے اور گوگل پے فون پے نمبر بھی موجود ہے. آپ جیسے چاہیں ملت ٹائمز کو سپورٹ کر سکتے ہیں. آپ اپنی رقم ہم تک بھیج سکتے ہیں, ڈسکرپشن میں بھی لنک موجود ہے. اور آپ سے ایک آخری گزارش یہ ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھ کر اسکپ مت کیجیے, بلکہ اس ویڈیو کو آگے شیئر کیجیے اپنے دوستوں سے, اپنے رشتہ داروں سے. سوشل میڈیا پر اس کو شیئر کیجیے, اپنی سٹوری میں لگائیے اور ایک مضبوط میڈیا ہاؤس بنانے میں اپنا کردار ادا کیجیے.